پیورلی ایک ٹاپک کے اوپر ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے بریفنگ ہے جو بشام کا انسیڈنٹ ہوا اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں رائے طاہر صاحب آپ کو ایک ایک ڈیٹیل بتائیں گے اس سارے واقعے کی، اس سارے بیک گراؤنڈ کی، کس طرح وہ انسیڈنٹ ہوا اور کہاں سے ساری چیزیں آئیں، سارا کچھ. تو وہ کچھ شواہد بھی ہیں، کچھ چیزیں بھی ہیں، وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے ضروری چائنا کے پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور چاہے وہ اقتصادی طور پہ، سیاسی طور پہ، سیکیورٹی کے لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے ہمارے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ڈفرینٹ فورمز پہ جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ سی پیک کی فارم میں کس طرح ہمارا کوپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جو ہے چل رہا ہے، اور ہمیں یہ بالکل یقین ہے کہ وہ ہماری بیٹرمنٹ کے لیے اور ہم ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. جو پاکستان میں چینی شہریوں پر دہشت گردی کا جو حملہ ہوا ہے اس میں ہم شواہد کے ساتھ آپ کو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی اس کے لیے، جس کے اوپر ہمیں سنگین تشویش ہے، اور سرحد پار سے آنے والے یہ خطرات علاقائی سلامتی کے لیے مزید پیچیدہ بنتے جا رہے ہیں. چینی سیکیورٹی کو خاص طور پہ یہ کمپرومائز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ والا جو انسیڈنٹ ہے یہ سارا کا سارا افغانستان سے آپریٹ ہوا ہے، اور یہ اسپیسیفکلی چائنیز سیکیورٹی، چائنیز کے اوپر انہوں نے پلان کر کے اٹیک کیا ہے. پاکستان نے یہ مسئلہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کے ساتھ اٹھایا ہے، اور ان پر زور بھی دیا ہے کہ یہ جو دہشت گرد وہاں پہ چل رہے ہیں وہاں پہ ان کو آپ، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی اچھے رزلٹ اس افغانستان گورنمنٹ سے نہیں آ رہے ہیں. ہم نے اپنی سرحدوں پر بھی سیکیورٹی کو بڑھایا ہے اسی سلسلے میں، تاکہ ہم زیادہ اپنا چیکنگ کا سسٹم بڑھا سکیں، سارا کچھ کر سکیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی رستے سے وہ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پاکستانی گورنمنٹ کو یہ بالکل اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں جو ہمارے اور چائنا کے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہیں. اس کے باوجود ہم ان ساری چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، اور وہ افغانستان کی جو عبوری حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور سرحدی علاقوں میں ٹی ٹی پی جیسے دہشت گردوں کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے. پھر اس کی بہت ساری ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں، اور ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ استعمال کر کے، اور ٹی ٹی پی ڈیفینیٹلی پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف آپریٹ کر رہی ہے، اور چینی شہریوں کو اور اس کے علاوہ بھی جہاں پہ بھی وہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس میں وہ ملوث ہو رہی ہے. جو بشام میں چینی شہریوں پر حالیہ حملہ ہوا اس میں 5 چینی شہری اور 1 پاکستانی شہید ہوا تھا، اور اس پہ ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں انہوں نے مل کر اس کو ایک بڑا ٹاسک لیا. ایک امپاسبل چیز تھی، بیکاز کہیں پہ کوئی ایسی ایویڈنس انیشلی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن انہوں نے سب نے مل کر اس کیس کو ٹریس کیا، اور ایک ایک چیز کا سراغ لگایا. جو مین لوگ اس میں ملوث تھے ان کو اریسٹ کیا. ایک چیز میں آپ لوگوں کو شور کراتا ہوں کہ خاص طور پہ پاکستان کے لوگوں کو، کہ چائنیز سیکیورٹی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے ہم نے اب نئے ایس او پیز بنائے ہیں جس پہ ہم سختی سے عمل درآمد کرا رہے ہیں.
وہ ایک پوری ڈیٹیل ہے, وہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, بٹ ان کی سیکیورٹی کے لیے جو ممکن پاسبل اقدامات ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اور پرائم منسٹر کا چائنا کا وزٹ جو اب اگلے ماہ پہ ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اقتصادی طور پر چین کے ساتھ تعاون جو ہے وہ ہمارا اکانومی کے لیے بہت میٹر کرتا ہے. تو اس سلسلے میں چینی جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, جو انویسٹرز ہیں یا ورکرز ہیں, ان کی سیکیورٹی کو انشور کرنا ہماری حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. تو پھر میں کہوں گا کہ بشام انسیڈنٹ جو ہے وہ تمام شواہد موجود ہیں کہ وہ افغانستان سے سارا آپریٹ ہوا, ٹی ٹی پی نے کیا. کے پی کے بہت محنت کر رہی ہے, آلدو بڑے شارٹ ٹائم میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, لیکن وہ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں کریں. ایک چیز اس میں آپ کو اور بتاؤں کہ ہم افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو بختیار شاہ, قاری عبداللہ اور خان لالا ہے, ان کو فوری طور پہ اریسٹ کریں, اور خاص طور پہ جو ٹی ٹی پی کا امیر ہے نور ولی مسعود اور کمانڈر جو ہے مالاکٹ عظمت اللہ مسعود, اور جتنی ٹی ٹی پی کی مین لیڈرشپ ہے اس کو فوری طور پہ وہ اریسٹ کریں. ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہیں, لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور یہاں اپنی سرزمین کو جو ہے ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. ان کو یہ ایکشن لینا ضروری ہے. ہم بالکل اچھے تعلقات کے لیے خواہ ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو دہشت گرد وہاں پہ موجود ہیں ان کو وہ اریسٹ کریں, ان کے خلاف ٹرائل کریں یا ہمارے حوالے کریں. منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پریس کانفرنس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان کو یوز کیا گیا, یہ جو یہاں پہ سیف ہاؤس ہیں یا سیف ہیونس ہے ٹیررسٹ کی, ان کو کوئی دوسرا ملک بھی سپورٹ کر رہا ہے. وہ دوسرا ملک کون ہے جس نے وہاں پہ اپنے سیف ہیونس بنائے ہوئے, اور جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے, جو بارڈر کراس کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر چینی باشندوں کو, پاکستانی شہریوں کو, ہماری آرم فورسز کو اور سویلینس کو نشانہ بناتے ہیں. ایک تو اس کو پن پوائنٹ کریں کیونکہ عالمی عدالت میں اس سے پہلے بھی گورنمنٹ جا چکی ہے, میں بھارت کی بات کر رہا ہوں. یہ بتائے گا کہ کتنا ملوث ہے وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے میں. ہمارے پاس کافی سارے ایویڈنسز موجود ہیں کہ کون کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور بس ان سمپل فارم ہر وہ ملک جس کو پاکستان کی اکانومی کو پروان چڑھتے نہیں دیکھ سکتا, اور ہر وہ ملک جس کو یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ ترقی نہ کرے, وہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے اور سازش کا حصے دار ہے. یہ واقعہ جو تھا اس کو بڑی اسپیڈی جو ہے اس کی, جیسے ہم نے دیکھا انویسٹیگیشن کی اور لوگ ریسٹ بھی کر لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان ہے جو اپنے ڈیمانڈس کی ہیں وہاں پہ ریسٹ کرنے کی لوگوں کی, اس کو باضابطہ طور پر عملی جمع پہنائے گا؟ پہلے بھی ماضی میں بھی بہت سارے واقعات پیچھے رہے ہیں. دیکھیں ہمارا تو یہ بڑا پرزور مطالبہ ہے, اور ہم پھر میں کہوں گا کہ ہم یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو اس کے بعد ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو, یہ پاسبل نہیں ہے. ہماری یہ خواہش بھی ہے اور ہم پرائرٹی بھی ہے کہ افغانستان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ رکھیں, لیکن اس صورت یہ جو ٹی ٹی پی کی اگر وہاں پہ اس طرح ہیڈ کوارٹر قائم رہے گا اور وہ لوگ وہاں سے آپریٹ کریں گے تو چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی. سر یہ بتائیے, پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہاں باہر بھی لگائی جا رہی ہے, اس کے علاوہ جو یہ سارے ایکیوز پکڑے گئے ہیں, اس کا مطلب ادارے جاگ رہے ہیں. اس سارے سینیریو میں جو افغان ریفیوجیز پاکستان میں ہیں اسپیشلی, جو کسی نہ کسی طرح لنک کرتے ہیں یا مطلب وہ کسی بھی طرح قانونی طور پہ اس طرح موجود نہیں ہیں یا کسی کھاتے پہ نہیں, تو ان لوگوں کو کیسے آپ لے کر چلیں؟ دیکھیں جو اللیگل چاہے وہ افغانی ہے چاہے کوئی بھی ہے پاکستان میں, یہ تو ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ان کو پاکستان سے جانا ہوگا. جن کے پاس آفیشیل ڈاکومنٹ ہیں, جن کے پاس یو این کے ڈاکومنٹ ہیں, جن کے پاس کوئی ایسا آفیشیل چیز جس کی وجہ سے وہ یا پاکستان کا ویزا ہے, ان کو تو ہم کچھ نہیں کہیں گے, لیکن جن کے پاس یہ اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے ان کو ڈیفینیٹلی واپس جانا پڑے گا. سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے اس کے اوپر بھی آواز اٹھائی ہوگی, افغان حکومت کا معاملات یہ ڈسکس کیے ہوں گے, لیکن ابھی کل ہی کیپٹن صاحب جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, کمالدار شہید ہوئے ہیں, اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جو دہشت گرد تھے وہ امریکن اسلحہ استعمال کرتے ہوئے افغانستان سے تو پاکستان آئے اور وہاں پہ یہ کارروائی کی. تو اس میں فرق کیا پڑ رہا ہے, اس کا بی پلان کیا؟ اگر وہ افغان حکومت اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر پاتی, پاکستان کے پاس کیا پلان ہے؟ پھر حکومت اپنا فیصلہ کرے گی. سر یہ بتائیے کہ ہماری افغانستان اور پاکستان کی جو بارڈر لائن ہے وہ 2400 کلو میٹر ہے تقریباً. 2400. ہاں جی اتنی ہے.
اس میں یہ ہے کہ جو لوگ کراس کرتے ہیں جو ایسے دہشت گرد ہیں، وہ وجہ کیا ہماری سیکورٹی فورسز جو آپ نے کہا ہم نے بڑھائی ہیں، وجہ آپ کو بارڈر پہ لے کے جاتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بارڈر کس طرح کا ہے. انہوں نے اتار ہی لی ہے وہ آپ ہیومنلی وہ پاسبل نہیں ہے. ایک بارڈر ہے اس کے سائڈ پہ بھی گاؤں ہیں، آدھے رشتہ دار ادھر رہ رہے ہیں، آدھی فیملی ادھر رہ رہی ہے. پلس باڑ لگانے کے باوجود بھی کچھ ایسے 80 کلومیٹر ایسا جہاں باڑ لگ نہیں سکتی ہے. پلس وہ رستے ایسے ہیں، ان کی فیملیز ایسی ہیں جو نکل آتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا اس ریجن کو سمجھنا پڑے گا. اس لحاظ سے ہم پھر بھی جو ہیومنلی پاسبل ہے ہم کر رہے ہیں اس کو لگانے کے لیے. ہماری آئی تھنک 200-300 کلومیٹر کی باڑ رہ گئی ہے، لیکن سارے لوگ ہمارے جتنے سول آرم فورسز ہیں جو بارڈر پہ ہیں وہ دن رات اس کے اوپر محنت کر رہی ہیں، ان سے لڑائی لڑ رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نکل آتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ٹرین کی وجہ سے، وہ کوئی نااہلی کی وجہ نہیں ہے. جس طرح رائے طاہر صاحب نے بتایا کہ گاڑی چمن سے چلی اور پھر کے پی کے بشار تک پہنچ گئی، اس پورے سینیریو میں اس گاڑی کو کسی پولیس ناکے میں چیک کیا گیا ہوا اور اس کو پھر پکڑا کیوں نہیں گیا؟ چیک ہوا اور اس کے جس طرح کہتے ہیں کہ روٹین کی چیکنگ ہوئی، سارا ہوا. اور آئی تھنک 2 سے 3 جگہ پہ چیکنگ ہوئی. وہ شارٹ کٹ نکال کے آئے، لمبا راستہ وہ بالکل شارٹ کٹ نکال کے آئے، لیکن 2-3 جگہ پہ چیک ہوا اور باقاعدہ پولیس والوں نے اس کو چیک کیا. اس میں قاسم کا جو کوشچن ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے کہ جب نان کسٹم پیڈ گاڑیاں افغانستان کے تھرو پاکستان میں داخل ہوتی ہیں تو کہیں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایک گاڑی چل رہی ہے، دیکھیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ کے پی کے میں جائیں یا بلوچستان کا وہ بارڈر ایریا میں جائیں، وہاں پہ یہ گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں. اس کے لیے کل بھی ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے. سی ایم کے پی کے نے بھی سجیشن دی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اس پہ ہم یہ ایسی چیزیں جو وہاں کی علاقے کی ایک صورتحال ہے کہ وہاں پہ یہ گاڑیاں 75 سال سے استعمال ہو رہی ہیں، لیکن پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ان گاڑیوں کو کس طرح رجسٹر کرنا ہے کہ اس کے لیے ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری انٹرنیشنلی بھی جو ہمارے انویسٹر ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں اقدامات جو آپ کے سامنے ہیں، بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا تو مقابلہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. اور دہشت گرد پہلی بات یہ ہے کہ اب ہم میکسیمم ایفرٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ان کی جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں. اس کے باوجود اگر کہیں پہ کوئی گھسنے میں کامیاب ہمارا نہیں خیال ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا، بٹ سارے آئی جیز چاروں صوبوں کے، اے جے کے گلگت بلتستان کے، سب اپنے اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں. بیکاز ڈیفینیٹلی یہ سارا پروونشل ان کے ذمہ صوبوں کے ذمہ آتا ہے سارا کچھ، لیکن ساروں نے اس ٹائم چائنیز سیکورٹی پہ دن رات کام کر رہے ہیں. اور ہر ممکن جو ایس او پیز کو فالو کرانے کے لیے ہم نے نئی ایس او پیز بھی لے کے آئے ہیں، صرف اسی چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ ان کی سیکورٹی کو میک شور کیا جائے. سر بارڈر سیکورٹی فورسز کو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو ان کو بہتر اکوپ کرنے کے لیے مزید کیا اقدامات ہیں آپ پلان؟ کل ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے پریزائڈ کیا ہے، آرمی چیف صاحب بھی موجود تھے، باقی سارے ہمارے سول آرم فورسز کے ہیڈز موجود تھے. کل ہم نے بہت ساری چیزوں کی ان کی اپروول دی ہے اور ہمیں بڑی امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بڑی بہتری آئے گی ان شاء اللہ. سر کل سگودا میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے، تو سر اس کی آج اس ٹاپک پہ بات کریں، سر اس ٹاپک پہ بات کریں، اس ٹاپک چائنیز سیکورٹی کے اوپر. ایس پی یو یونٹ کام کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو یونٹ جو ہے ابھی چائنیز کی سیکورٹی پہ کام کر رہا ہے اس میں کچھ نئے تبدیلی یا نئے ایس او پیز لانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اوور آل فیڈرل گورنمنٹ نے ایس او پیز بنائے ہیں، تمام صوبوں سے مل کے بنائے ہیں اور اس کو ڈسکس کر کے سارے صوبے اب امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہاں آپ نے ابھی بتایا کہ گاڑی 3-4 جگہوں میں چیک کی گئی، پولیس والوں نے چیک کی، اس کے باوجود ہی گاڑی تک پہنچی. تو ان پولیس والوں سے پوچھا کہ آپ نے کیسی چیکنگ کی ہے، اس کے باوجود بھی گاڑی جو ہے ہاں ان کے خلاف ایکشن بھی ہو گیا آلریڈی. آج سے کافی عرصہ پہلے کا ایکشن ہو گیا، کافی ساری چینجز بھی ہوئی ہیں اس کے بعد. تھینک یو.